السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان اللہ الذی منہ خلقۃ العباد والیہ المعاد، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صلوات۔ آج کا یہ خطبہ مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے مختصر حالات کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسا کہ میں نے سورہ نساء کی ایک مختصر آیت تلاوت کی ہے جس میں امامت کا تذکرہ ہے، فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کا، پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کا، پھر اولی الامر کی اطاعت کا۔ یہاں اطیعوا دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ اطیعوا اللہ استعمال ہوا ہے اور اللہ کی اطاعت مراد لی گئی ہے۔ دوسرے صیغہ کے ساتھ دو حکم پائے جاتے ہیں، اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں اولی الامر کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی اولی الامر کی اطاعت جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ صیغہ اطیعوا استعمال ہوا ہے، اطیعوا الرسول بھی مراد ہے اور اولی الامر بھی مراد ہے، تو لہٰذا اس میں اتفاق ہے۔ شیعہ اہل سنت مفسرین نے، بہت سے مفسرین اہل سنت نے بھی اتفاق کیا ہے، اور حوالہ جات بھی اس آیت کی تفسیر میں موجود ہیں اہل سنت کتب کے، کہ اس وقت جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جناب جابر عبداللہ انصاری موجود تھے۔ اس نے عرض کیا عرفنا اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے رسول کی بھی معرفت ہے، فمان اولو الامر، لیکن ہمیں اولو الامر کا پتہ نہیں ہے کہ اولو الامر کون ہے۔ یا رسول اللہ ذرا ان کے نام بتا دو، تعارف کروا دو کہ اولو الامر کون ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا یا جابر، اے جابر، فرمایا ہم خلفائی و ائمۃ المسلمین من بعدی، وہ میرے خلیفے بھی ہیں، وہ امام بھی ہیں، میرے بعد مسلمین مومنین کے امام ہوں گے۔ فرمایا اولہم علی ابن ابی طالب، فرمایا پہلے حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، ثم الحسن، پھر امام حسن ہیں، ثم الحسین، پھر امام حسین ہیں، پھر فرمایا ثم علی ابن الحسین، پھر نام علی ہے، حسین کے بیٹے ہیں، پھر فرمایا محمد ابن علی، پھر علی کے بیٹے محمد ہیں، فی التورات المعروف بالباکر، تورات میں باکر کے نام سے مشہور ہیں، فقراہ منی السلام، فرمایا اے جابر اللہ تجھے اتنا لمبی زندگی عطا کرے گا، میرے 5ویں جانشین کی تو زیارت کرے گا۔
تو آخر میں نام سب ائمہ خدا کے واضح بتا دیے. آخری نام 12ویں پر جب پہنچے فرمایا اسم ہو اسمی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا. کنی ہو کنی، فرمایا اس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی. اپنے ماننے والوں سے غائب ہو جائیں گے. جناب جابر عبداللہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ غائب ہو جائیں گے تو ماننے والے ہدایت کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو فرمایا ہدایت اس طرح حاصل کریں گے جس طرح سورج کے سامنے بادل کا ٹکڑا آ جائے. سورج نظر نہیں آتا لیکن روشنی ہوتی ہے. امام زمانہ غائب بھی ہو جائیں گے لیکن ہدایت بھی کریں گے. لیے مومنین کے دلوں کا امتحان ہوگا. یہ عربی متن کا ترجمہ میں نے پیش کیا. لہٰذا اس آیت کے ضمن میں اولی الامر میں سے فرمایا علی ابن الحسین. امام زین العابدین علیہ السلام کا نام علی ہے. فرمایا حسین کے بیٹے علی یعنی زین العابدین امام سجاد سید سجاد وہ امام ہوں گے. قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے کیونکہ آج 25 محرم الحرام ہے. یہ مخصوص ہے دن مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ. اسی ضمن میں میں پوری کوشش کر رہا ہوں اپنے ٹائم کے اندر مختصر حالات میں بیان کر سکوں اور باقیہ حصہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بعد والے خطبے میں بیان کروں. آپ کے دادا کا نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو فرمایا آپ کے والد کا نام جناب امام حسین علیہ السلام سید الشہداء. آپ کی والدہ کا نام شاہ زنان بنت یزدر ابن شہریار بن کسرا شاہ ایران ہے جناب شہربانو. تو فرمایا ان کا نام امیر المومنین نے خود مولا کائنات نے مریم رکھا تھا اور بعض روایات میں فاطمہ رکھا تھا. تو اس لیے یہ بہت بڑی ان کی شان ہے عظمت ہے. تو فرمایا آپ کے بھائی علی اکبر علی اصغر مولا کے امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. تینوں کا نام اپنے بابا کے نام مولا علی کے نام پہ رکھا تھا. علی نام رکھا ہے. علی اکبر علی اوسط علی اصغر یہ 3 بیٹے ہیں. تو فرمایا یہ آپ کی بہنیں سکینہ جناب فاطمہ آپ کی ولادت مدینہ میں 5 شعبان 38 ہجری بروز جمعہ کو ہوئی ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے. آپ کے القاب کیا ہیں؟ زین العابدین علیہ السلام. عابدین کی زینت عبادت گزاروں کی زینت. تو فرمایا سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار. سید العابدین عبادت کرنے والوں کے سردار سید. اور آپ کربلا کے واقعے میں بھی موجود تھے. بہت سے مصائب جھیلے بہت سے مشکلات اور اسیری برداشت کی. آپ کی ازواج میں سے زیادہ معروف کون ہیں؟ آپ کی بیویوں میں سے فاطمہ بنت امام حسن. امام زین العابدین علیہ السلام کی بیوی فاطمہ ہے. کن کی بیٹی ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کی کیا ہیں؟ بیٹی ہیں. مولا کی بیوی ہیں جو واقع کربلا میں موجود تھیں. مصائب مشکلات برداشت کیے. تو کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ہیں. مولا امام والدہ کی طرف سے حسنی بھی ہیں والد کی طرف سے حسینی بھی ہیں. دادا ہے نانا ہے تو امام حسن مجتبیٰ. دادا ہیں تو مولا امام حسین علیہ السلام. تو آپ کے بیٹے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے اور نام کیا تھے؟ تو آپ کے بیٹے عبداللہ بھی ہے. ایک کا نام حسن ہے. تیسرے کا نام حسین ہے. ایک کا نام زید ہے. عمر ہے. حسین اصغر ہے. عبد الرحمن ہے. سلیمان ہے. علی ہے. محمد اصغر ہے. آپ کی بیٹیاں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدیجہ بھی ہیں. ام کلثوم بھی بیٹی کا نام ہے. فاطمہ بھی ہے اور علیہ بھی ہے.
اور آپ کی انگوٹھی کا نقش کیا تھا؟ آپ کی انگوٹھی کا نقش وما توفیقی الا باللہ تھا، یہ آپ کی جو انگوٹھی کا نقش تھا۔ آپ کے شہر کا نام فرزدق اور کثیر ہے، فرزدق اور کثیر، یہ آپ کے شہر کا نام ہے۔ آپ کے دربان کا نام ابو جبلہ ہے، ابو خالد کا کاہلی ہے اور یحییٰ ہے۔ اور آپ کا قیام مدینہ میں رہا رہائی کے بعد۔ تو آپ کی امامت یعنی کتنا عرصہ رہی ہے؟ 61 ہجری کو تو مولا کی شہادت ہوئی نا، اس کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے؟ کیونکہ 95 ہجری میں شہادت ہے، 34 سال پورے بنتے ہیں واقع کربلا کے بعد، کیونکہ کربلا میں 23 سال سن تھا، واقعہ کربلا میں 23 سال، اور اس کے بعد جو ہے کتنا عرصہ زندہ رہے؟ 34 سال آپ زندہ رہے۔ آپ کا قاتل کون ہے؟ زہر دینے والا، اس پہ لعنت ہو، ولید ابن عبد الملک ہے جس نے آپ کو زہر دی، اور آپ کو ولید ابن عبد الملک بن مروان نے زہر دیا۔ آپ کی شہادت 25 محرم 95 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ آپ کی قبر پاک، قبر مطہر جنت البقیع، امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں آپ دفن ہیں۔ تو آپ کی قبر مطہر کا انہدام، جب قبریں گرائی گئیں، مزارات گرائیں گی، وہ تاریخ کون سی ہے؟ 8 شوال 1344 ہجری میں وہابیوں نے آپ کی اور باقی ائمہ علیہ السلام کی مزارات جو جنت البقیع میں تھیں وہ سب کی سب گرا دی گئیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ تو مولا کا ایک لقب ہے سجاد، اس کا مفہوم کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ سجاد، سجاد کا معنی ہے سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے۔ مولا جب مصیبت آتی تھی سجدہ خدا ادا کرتے تھے، جب مصیبت ٹل جاتی تھی پھر بھی سجدہ خدا ادا کرتے تھے۔ تو عبادت کی حالت یہ تھی کہ مولا نے جس طرح سجدہ کیا ہے شاید کہ قیامت تک کوئی نہ کر سکے، مولا نے جیسے نماز پڑھی شاید کہ قیامت تک کوئی نہ نماز پڑھ سکے، کیونکہ خیمے جل چکے تو مولا نے راکھ پہ، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ مولا نے نماز پڑھی۔ اگر ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں تو مولا نے کیا کیا؟ پھر بھی نماز ترک نہیں کی، سید سجاد نے نماز ترک نہیں کی۔ پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، لیکن سید سجاد کی نماز قضا نہیں ہے۔ لیکن جس طرح مولا امام سجاد نے نماز پڑھی ہے نا، روایتیں یہ ملتی ہیں ہزار رکعت ہر رات کو پڑھا کرتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ مولا آپ اتنا نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے ذمہ گناہ تو نہیں ہیں؟ آپ اتنا پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، اتنا عبادت۔ روایتیں میں نے پڑھی آج دیکھی ہیں، مولا کا ناک اتنا سجدہ کرتے تھے، یہ ناک زخمی ہو چکا تھا سجدہ کر کے، پیشانی زخمی ہو چکی تھی، پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے۔ مولا آپ اتنا، آپ کے ناک بھی زخمی ہے، پیشانی بھی زخمی ہے، اتنا سجدے کرتے ہیں آپ کے ذمے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں گناہ تو نہیں ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کا مجھے حق نہیں ہے؟ یہ مولا کی عبادت کی حالت ہے، مولا کی یہ عبادت کی حالت ہے۔ پاؤں وضو کرتے تھے چہرے کا رنگ زرد، نماز پڑھتے تھے، میں نے روایت صحیح قبلہ صدر سے نجفی صاحب نے ترجمہ کی آج دیکھی ہیں، اور چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ نماز سے پہلے بدن میں کپ کپی پیدا ہوتی تھی، اور 500 درخت تھے، کھجوریں تھی مولا کی، ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہ امام کی نماز کی حالت ہے۔ یہ امام کی خلافت کی، امامت کی گواہی تو کس نے؟ حجر اسود نے بھی دی ہے۔ حجر اسود نے امام کی امامت کی۔ جب محمد ابن حنفیہ کے بارے میں اختلاف ہو گیا، یہ امام ہے یا امام زین العابدین امام ہے، تو لوگوں نے یہی فیصلہ کیا، اور بلکہ یہی کہا گیا کہ حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، وہ جس کی گواہی دے گا، کیونکہ وہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے لایا گیا حجر اسود،
وہ جس کی گواہی دے گا اس کا وہ امام برحق ہوگا۔ جب وہاں پہ موجود تھے، جب پوچھا گیا تو حجر اسود نے محمد ابن حنفیہ کی گواہی نہ دی امامت کی، بلکہ امام زین العابدین کی امامت و خلافت کی جنت کا پتھر جو اس وقت موجود ہے وہاں سے مکہ میں کعبہ میں اللہ کے گھر میں، اس نے گواہی دی ہے کہ حق کا امام، سچا امام جنتی پتھر ہے اور جنتیوں کی امامت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ حالت ہے۔ لیکن مولا کے اسیری کے حالات پڑھیں، مولا کے واقعہ کربلا میں دیکھیں کہ ظلم جو اٹھائے گئے، خیموں کو بھی آگ لگا دی گئی، مولا کو بستر سے چمڑے کے بستر پہ موجود ہیں، لیکن مولا کو اس طرح کھینچا گیا، مولا کا چہرہ مبارک زمین پہ جا گرا۔ یہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ ایک خیمہ جلا دیا گیا، بیویاں دوسرے خیمے میں، دوسرے کو جلا دیا گیا تیسرے خیمے میں، تیسرے کو جلا دیا گیا۔ آخری خیمہ جب رہا تو جناب زینب عالیہ نے پوچھا، آپ امام برحق ہیں، ہماری چادریں لوٹ چکے ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم باہر نکل جائیں یا یہاں پہ رہیں، ہم جل جائیں یا باہر چلی جائیں؟ امام نے فرمایا کہ آپ کربلا کی خاک کا پردہ بنائیں، زندگی بچائیں، باہر چلی جائیں۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا خیمے کو آگ لگی ہوئی ہے، آخری خیمہ ہے، ایک بیوی اندر جاتی ہے پھر باہر آتی ہے، پھر اندر جاتی ہے پھر باہر آتی ہے۔ میں نے دیکھا بیوی ایک دفعہ اندر گئی ہے، جب آئی ہے تو پشت پہ سید سجاد تھے۔ عزادارو یہ حالت ہے، یہ حالت ہے جب سید سجاد جتنا عرصہ زندہ رہے خون کے آنسو روتے رہے۔ عزادارو مدینہ کی گلی میں رہائی کے بعد میں نے پڑھا ہے، علماء لکھتے ہیں جب بازار سے گزر ہوتا تھا نا قصاب اپنے جانوروں کے جو سر موجود ہوتے تھے نا فوراً کپڑا ڈال دیتے تھے، امام کی نظر نہ پڑ جائے۔ امام کٹے ہوئے جانوروں کے حیوانوں کے سروں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، جب دیکھتے تو وہ گریا کرتے، بیٹھ جاتے، بے ہوش ہو جاتے، غشی طاری ہو جاتی تھی۔ قصاب کو پتہ تھا جب مولا کا مدینہ سے گزر ہوتا تھا نا رہائی کے بعد، فوراً قصاب دیکھتے امام آ رہے ہیں نا، اور جو اٹھ کے حیوانات کے کٹے ہوئے سر تھے فوراً کپڑا ڈال دیتے تھے۔ ایک قصاب ہے مولا کا وہیں سے گزر ہوا لیکن اسے پتہ نہیں چلا، مولا کی اچانک نظر اس حیوان کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی ہے نا، مولا رونے لگ گئے اور روتے روتے بیٹھ گئے۔ روایت ملتی ہے قصاب جا کر ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے مولا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا یہیں سے گزر ہو رہا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ مولا نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، تیرا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اتنا بتا جس وقت جانور کو ذبح کرتے ہو پانی بھی پلاتے ہو، حیوانات کو ذبح کرتے ہو پانی بھی پلاتے ہو؟ امام نے جب یہ کہا وہ کہتے ہیں مولا ہم ضرور اس وقت تک ذبح نہیں کرتے جب تک ہم پانی نہ پلائیں۔ مولا نے فرمایا مولا کا رخ کربلا کی طرف ہو گیا اور کہا میرے بابا کو تو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ حالت ہے عزادارو، یہ حالت ہے سید سجاد کی، گریا خون کے آنسو مولا روتے تھے، خون کے آنسو۔ کسی نے کہا مولا آپ ہر وقت اتنا گریا کرتے ہیں، مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے نا، مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، آپ اتنا گریا نہ کیا کریں۔ مولا نے فرمایا شخص تو انسان نے انصاف نہیں کیا، ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ زینب ام کلثوم کا ننگے سر بازاروں میں پھرایا جانا کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ عزادارو ایک عالم دین بیان کر رہے تھے جب لٹے قافلے کو بازاروں سے پھرایا جا رہا تھا، شام کے بازاروں سے پہلا حصہ مسلمانوں کا تھا، پہلا حصہ بازار کا، دوسرا حصہ عیسائیوں کا تھا، لیکن فرق تھا۔ جب مسلمانوں کے بازار سے گزارا گیا ہے نا، مسلمانوں نے عورتوں نے کیا کیا، اوپر سے پتھر مار رہی تھی، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، کوئی آگ پھینک رہا ہے، کوئی چادریں لوٹ رہا ہے۔ عزادارو جس وقت آخری حصے سے گزارا گیا جو عیسائیوں تھے، عیسائیوں کی عورتیں تھیں، عزادارو عالم دین بیان کر رہے تھے، حالت یہ تھی، فرق اتنا تھا کسی ایک بھی عیسائی نے اوپر سے پانی نہیں پھینکا، اوپر سے آگ نہیں پھینکی، اوپر سے پتھر نہیں مارے، اوپر سے چادریں پھینک رہی تھی۔ عزادارو یہ حالت ہے سید سجاد۔ مولا نے فرمایا شک تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا، ذرا اتنا بتا، ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے، ذرا بتا زینب ام کلثوم کا ننگے سر بازاروں میں پھرایا جا رہا،
کہ یہ بھی ہمارا ورثہ ہے۔ عزادارو، جب یہی پوچھا جاتا سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی، مولا کا رخ شام کی طرف ہو جاتا تھا۔ 3 مرتبہ مولا فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ خود فرماتے تھے جس وقت ہمارے قافلے کو پھرایا جا رہا تھا، زینب ام کلثوم کو بازاروں سے پھرایا جا رہا تھا، ناچنے والے ناچ رہے تھے، تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے تھے۔ عزادارو، یہ سید سجاد کا جملہ ہے، لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، یہ میں دردناک منظر نہ دیکھتا۔ عزادارو، ٹائم ختم ہو چکا، آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ سید سجاد کا آخری وقت آیا ہے نا، مولا نے وصیتیں کی اولاد کے بارے میں، وصیت مولا امام محمد باقر علیہ السلام کو آخری وصیت نماز کی ہے، شہادت کا وقت آ چکا ہے، لیکن مولا نے ایک جملہ کہا، اے میرا باقر بیٹا ذرا جلدی آ، ذرا جلدی آ، مجھے بستر سے اٹھا کر خاک پہ لٹا دے، مجھے بستر سے اٹھا کر، آخری وقت ہے مولا کا، مجھے بستر سے اٹھا کر خاک پہ زمین پہ لٹا دے۔ تو یہی کہا گیا، رشتہ داروں نے یہی کہا، مولا آپ کی حالت کمزور ہے، اس قابل نہیں ہے آپ خاک پہ لیٹ جائے۔ عزادارو، سید سجاد نے رو کر کہا کہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی، مجھے حیا آتی ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے بابا کی لاش کو کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پہ دیکھا تھا، اب میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی، میں بستر پہ رہوں۔ عزادارو، یہی حالت ہے، یہی حالت ہے، اور جنازہ بھی تیار کیا گیا ہے، لیکن بڑے عزت کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، لیکن آپ کے والد مولا امام حسین کی حالت یہ ہے، کربلا کے میدان میں لاشا نہیں رہا، عزا جدا جدا کیے جا چکے ہیں۔ عزادارو، گھوڑوں نے لاش کو پامال کر دیا ہے، حالت یہ ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس پاک جسم پر جس کی سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے مل چکی تھی، جس کی سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے مل چکی تھی، انگلیاں انگوٹھی بھی اتار لی گئی ہے، امامہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ عزادارو، جس وقت دفن کیا گیا نا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، سید سجاد کا ایک ناکا تھا، دیکھا وہ ناکا نظر نہیں آیا، تلاش کر رہے ہیں، جب آئے ہیں نا مولا کی قبر پہ، دیکھا ہے پاؤں والی جانب ناکا مردہ حالت میں موجود ہے۔ عزادارو، امام محمد باقر رونے لگے۔ عزادارو فرمایا یہ وہ ناکا تھا جس پہ میرے بابا نے 20 حج کیے تھے، لیکن ایک مرتبہ چھڑی استعمال نہیں کی، ایک مرتبہ چابک استعمال نہیں کیا۔ عزادارو فرمایا میرے بابا تو وہ تھے، میرے بابا تو وہ تھے، کربلا سے شام تک ملائن تازیانے مارتے رہے، تازیانے مارتے رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی